ریاست متحدہ بلدیہ ہائے 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 کورنگی سے اب ایک بار پھر ہائے 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 کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وہ معصوم نوجوان ہیں جو کہ لاکھوں روپے دینے کے بعد سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے 3 سے 8 لاکھ روپے بدعنوان افسرانوں اور کس کس کو دیے یہ تو افسران ہی بتائیں گے کہ یہ رقم کہاں گئی۔ 3 سے 8 لاکھ روپے کی رقم وصول کر کے ملازمین کو بھرتی کیا گیا جبکہ بھرتیوں پر پابندی عائد تھی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں 11 جون 2020 کو وزارت بلدیات کے خلیق الرحمان سیکشن آفیسر 5 نے ایک لیٹر میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کو جاری کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے کیسے اشتہار دے دیا اب بھرتیوں کا، جس پہ تمام تر تفصیلات مانگی گئی تھی کہ صاحب آپ فوری طور پر یہ تفصیلات فراہم کریں اور ان کے پبلک نوٹس کو مسترد کر دیا تھا، یعنی کہ اب آپ بھرتی نہیں کر سکتے۔ لیکن ریاست متحدہ بلدیہ ہائی کورنگی میں تو اس وقت فرعونیت کا دور تھا، کسی کی نہیں سنی جاتی تھی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی چورنگی گھما دی تھی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم ڈینگی کے پھیلتے ہوئے چیلنج سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سابق چیئرمین سے درخواست کی تھی کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے اطراف اسپرے کرا دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا تھا فنڈ نہیں ہے، ہم نہیں کرا سکتے اور نہیں کیا تھا۔ تاہم وزیر اعلیٰ کو بھی چورنگی گھمانے والے بلدیہ کورنگی کے سابق چیئرمین نے بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ اسی حوالے سے 13 جولائی 2020 کو اخلاق خان یوسف زئی ریسرچ آفیسر نے ایک آرڈر جاری کیا اور یہ آرڈر تمام بلدیاتی ادارے میونسپل کارپوریشن کے لیے تھا۔ ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کمپلیٹ بینڈ ہے، یعنی کہ آپ کسی قسم کی بھرتی نہیں کر سکتے۔ لیٹر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، سفید رنگ کا ہے، نظر آ رہا ہوگا، پڑھ لیں کہ آپ کوئی بھرتی نہیں کر سکتے، لہذا بھرتیوں سے گریز کریں۔ 29 جولائی کو بھی اسی طرح کا ایک لیٹر لکھا تھا کہ آپ کسی قسم کی کوئی بھرتی نہیں کر سکتے، محتاط رہیے گا، حکومت کی طرف سے بینڈ ہے۔ لیکن حیران کن طور پر اس وقت کی ریاست متحدہ بلدیہ ہائے 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 کورنگی نے بھرتیوں کا سلسلہ ان تمام احکامات کو رد کرتے ہوئے جاری رکھا اور اپنی روانگی یعنی جولائی کے مہینے میں بھرتیاں کرنا شروع کی اور اگست میں بھی بھرتیاں کی، 2017 میں بھی بھرتی کی۔ یہ انکشافات ملازمین خود کر رہے ہیں کہ ہم 2 مہینے پہلے بھرتی ہوئے، کسی نے کہا ہم 2017 میں بھرتی ہوئے۔ حیران کن طور پر اس میں انڈر ایج ملازمین بھی ہیں، جبکہ سب کے جعلی بھرتیاں 2012 میں کی گئیں۔ ان معصوم نوجوانوں کو، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، ان سے لاکھوں روپے بٹورنے کے بعد 2012 کے اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر مختار علی پلیجو اور دیگر لوگوں کے جعلی سائن کیے جا رہے ہیں، جبکہ سروس بک بھی 2 نمبر بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے الگ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھپے مارنے والا بھی ایکسپرٹ ہے، سائن کرنے والا بھی جوان ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی بھی ٹھپے اور سروس بک بنائی جا رہی ہے۔ کچھ ملازمین 1997 کا میڈیکل ڈھونڈ رہے ہیں کہ بلینک مل جائے ہم وہ بھریں، کسی کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہے، وہ بھی تلاش جاری ہے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر شہریار گل میمن نے انڈر ایج ملازمین کے ساتھ ساتھ جعلی بھرتیوں والوں کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ کیا اور 250 کے قریب جعلی بھرتیاں جو کی گئی تھی، معصوم نوجوانوں سے 3 سے 8 لاکھ روپے لیے گئے تھے، ان کی تنخواہ بند کر دی کیونکہ گورنمنٹ نے بینڈ لگایا ہوا تھا اور متعدد بار احکامات جاری کیے جو ہم دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ تاہم انڈر ایج ملازمین کا بھی انکشاف ہوا اور یقیناً ہمارے ذرائع کے مطابق لوکل گورنمنٹ بورڈ میں وعدہ ماف گواہ بننے والے افسر نے یہاں باریک کام دکھایا اور راستے دکھانے شروع کر دیے اور انڈر ایج ملازمین بھی گرفت میں آ گئے اور ان کی بھی تنخواہیں روک دی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 100 سے 125 کے قریب بنتی ہے۔ واضح رہے کہ اس دوران سابق چیئرمین کے کوارڈینیٹر نے بھی بھرتیاں کرائی تھیں، 16 سے 17 کروا لیا، یعنی پروموشن بھی حاصل کر لیا، یہ بھی آفرین ہے، لیکن گرفت سے محفوظ ہے کیونکہ وہ چیئرمین شپ کے ہٹنے کے بعد غائب ہو گیا، یعنی کہ سابق چیئرمین کے قریب سے سایہ بھی غائب، مالیشیا بھی غائب ہو چکے ہیں کیونکہ برا وقت آنے والا ہے۔ اور ہم یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن نے تمام ملازمین کی تنخواہ روکنے کا حکم دیا اور یقیناً ان کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں، جو کہ اپنی سروس بکوں کو اب تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ان معصوم نوجوانوں کو اور خواتین کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ جن
جن نے ان کو پیسے وصول کیے ان سے پیسے واپس وصول کریں۔ 3 سے 8 لاکھ معمولی بات نہیں ہے، ورنہ بھرتیاں پکی کرائیں، ورنہ پھر وہ احتجاج کریں کہ جنہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں ان کو بے نقاب کرے، ان بدعنوان افسران کو یا منتخب لوگوں کو جنہوں نے مال پکڑا اور بے آسرا چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ جعلی بھرتیاں جس پہ حکومت سندھ ایکشن لے رہی ہے، اس لیے کہ متعدد بار واضح کر دیا تھا کہ آپ بھرتی نہیں کر سکتے۔ عزیز عارف، KBS بلدیہ نیوز، کراچی۔